بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع پیغام کربلا۔ کربلا کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ جب ہم پیغام کربلا کی گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے متوجہ ہونا چاہیے مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف، کہ مولا جب کربلا جا رہے ہیں تو ان کے اہداف کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور خود مولا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مولا مدینے سے نکل رہے ہیں تو مولا کا بیان وصیت نامے کے تحت یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ارید ان اامر بالمعروف و انہی عن المنکر، میں فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جد کی امت کی اصلاح کی جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے کربلا کے ذریعے سے، اس لیے کہ امام حسین اپنا ہدف بیان کر رہے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ہم عزاداروں کا فریضہ یہ بنتا ہے آغاز محرم سے اصلاح امت کی کوششیں شروع کر دیں۔ امام فرماتے ہیں فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ادا کرنا جا رہا ہوں۔ تو ہم سب عزاداروں کا فریضہ یہ ہے، ماتمداروں کا فریضہ یہ ہے کہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فراموش نہ کریں۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکے آتے ہیں تو بصرے والوں کو خط لکھتے ہیں، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ فإن السنة قد امیتت والبدعة قد احییت۔ حسین پیغام کربلا دے رہے ہیں کہ دیکھو، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس کے نبی کی سیرت کی طرف بلا رہا ہوں، اور تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہو۔ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فإن السنة قد امیتت، سنت نبی دم توڑ رہی ہے، والبدعة قد احییت، پیغام کربلا یہ ہے کہ سنت نبی کو زندہ کیا جائے، سیرت نبی کو گھر گھر پہنچایا جائے، یہ پیغام کربلا ہے۔ اور بدعتوں کو اسی فرش ازا کے ذریعے سے، انہی مجلسوں کے ذریعے سے بدعتوں کا خاتمہ کیا جائے۔ حسین کا درد ہے یہ، میں جا رہا ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف، اس کے نبی کی سیرت کی طرف۔ تو پیغام کربلا جگہ جگہ امام حسین، مقام بیضا سے پہنچنے سے پہلے مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہو گئے ہیں اور دین ان کے لیے لقلقہ زبانی ہے، بس عمل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیغام کربلا یہ ہو گیا ہے کہ دنیا کے بندے مت بنو، اللہ کے بندے بنو، اپنے کاموں کو دنیا کے لیے مت کرو، جو کچھ بھی کرو وہ اللہ کے لیے کرو۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا ہر فعل، ہر کام، ہر قدم خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ یہ پیغام کربلا مولا حسین کی زبانی ہیں، یہ سارے پیغامات۔ پیغام کربلا ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تم بندے اللہ کے ہو تو تمہارے کام بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ دنیا کے بندے مت بننا، تمہاری مجلسیں دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تمہارے ماتم انجمنیں دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری مجلس و ماتم عزائے حسین میں جو کچھ بھی کرتے ہو خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ مولا حسین راضی ہو جائیں، حسین کا خدا اللہ راضی ہو جائے۔
یہ پیغام کربلا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ آؤ اس فرش عزا سے، ان ایام عزا میں اپنی زندگی سنوارو، اس لیے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دوبارہ کربلا حیات عطا کرتی ہے، بجھتے ہوئے چراغ میں روشنی کربلا پیدا کرتی ہے، مرتے ہوئے انسانوں کو حیات جاوید کربلا عطا کرتی ہے۔ تو آؤ کربلا سے لو، کربلا سے سیکھو۔ کربلا درسگاہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ دشمنوں نے امام حسین کے لیے کربلا میں قتل گاہ کا اہتمام کیا تھا، کرامت حسینی نے اس قتل گاہ کو درسگاہ میں تبدیل کر دیا، اور یہ درسگاہ کا سلسلہ 1400 برس پہلے شروع ہوا اور قیامت تک جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس درسگاہ سے درس لے کر کے مولا حسین کا عزادار بن جائے، حقیقی عزادار بن جائے، ایسا کہ جیسا مولا حسین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ تو کربلا ظلمت و تاریکی میں بیٹھے ہوئے انسان کو نور میں پہنچا دیتی ہے۔ کربلا راستہ بھٹکے ہوئے انسان کو صراط مستقیم پہ لا دیتی ہے۔ تو کربلا تو ہمیں بہت کچھ عطا کرتی ہے میرے عزیزوں اور دوستو۔ کربلا کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں کربلا سے لینے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہو۔ ہم کربلا سے حاصل کیسے کریں، کربلا سے سیکھیں کیسے، یہ سارے پیغام کربلا ہے میرے عزیزوں۔ ہمیں سلیقہ آنا چاہیے، ہمیں طریقہ آنا چاہیے۔ اگر ہمیں سلیقہ نہیں ہے تو ہم کربلا سے کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ ہم مجلسوں میں بیٹھ کر کے اپنی زندگی ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان مجلسوں سے درس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بارگاہ حسینی سے کچھ عطا ہو، ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے سیکھ کر کے پیغام لے کر کے اپنی زندگی سنواریں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے قلب کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا ہوگا، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ بغض، کینہ، حسد، منافقت، یہ وہ غلیظ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے قلب میں رہیں تو پھر آپ کے قلب میں مولا حسین نہیں آنے والے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قلب میں مولا حسین آئیں، جس کے ذریعے سے آپ کچھ سیکھ کر کے اپنی زندگی کو سنوارے، تو آپ کو بغض و کینہ و حسد اور منافقت جیسی بیماریوں کو ہٹانا پڑے گا، اپنے قلب کو پاک کرنا پڑے گا۔ اگر قلب پاک و صاف نہیں ہے تو ایسے قلب میں حسین نہیں آتے، اور جب تک حسین قلب میں نہیں آئیں گے درسگاہ حسینی سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور کربلا میں سیکھنے کے لیے آئیے، مجلسوں میں غم منانے کے ساتھ ساتھ درس لینے کے لیے آئیے، ورنہ آپ بڑی سے بڑی جگہ پہنچ جائیں، اگر سیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں تو پھر آپ کو کوئی کچھ سکھا نہیں سکتا۔ اگر درسگاہ حسینی سے درس لینے کے لیے نہیں آئے ہیں تو یہ مجلسیں آپ کی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے تو نیت کے ساتھ آئیے، خلوص کے ساتھ آئیے کہ اس فرش عزا کے ذریعے سے مجھے کامیاب ہونا ہے، اس فرش عزا کے ذریعے سے مجھے درس سیکھنا ہے، درس لے کر کے مولا حسین کا ایسا عزادار بننا ہے جیسے مولا حسین چاہتے۔ اور ہماری کوششیں ہوں گی تو مولا کی مدد ہوگی، عطا ہوگی، اور ہم کامیابی کے راستوں پہ آگے بڑھیں گے۔ اور زیادہ پریشان نہیں ہوئیے کہ گائیڈ لائن آ گئی ہے اور اس نے ایسے کہہ دیا ہے کہ اب بنا نہیں سکتے امام حسین۔ پیغام لینے اور دینے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا، اور کربلا کا اہم ہدف یہ ہے کہ یہاں سے پیغام دیا جائے، میسج دیا جائے۔ میسج دینے کے لیے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا میسج دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہمارا جلوس شاہراہوں پہ آئے اور امام حسین کے سفیر بن کے لوگوں کو ہم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے پیغام دیں کہ دیکھو کربلا والے کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح سے غم مناتے ہیں، کس طرح سے ماتم کرتے ہیں۔ وہ ایک سلسلہ رکا، لیکن بہت سے ایسے سلسلے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس پیغام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس مشن اور اس ہدف کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔
گائیڈ لائن تو ہمیشہ آتی رہی، آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ اور معصومین کے لیے گائیڈ لائن تھی، آپ اٹھیے نہیں، آپ جائیے نہیں، آپ تقریر۔ امام سجاد علیہ السلام جو کربلا کے عینی شاہد تھے، جنہوں نے کربلا کو دربار یزید تک پیغام پہنچایا اور کربلا کو حیات جاوید عطا کی اپنے بیانات کے ذریعے سے، خود امام کے لیے کتنی گائیڈ لائن ہے، خود امام کے لیے کتنی پابندیاں ہیں، تقریر نہیں کر سکتے اور یہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں جا تو لیکن کیا امام سجاد کا پیغام رکا؟ امام سجاد کا تو کوئی پیغام نہیں رکا۔ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے پیغام دیا، آپ نے غلام خریدے اور اپنے گھر میں لے آئے اور انہیں تربیت عطا کی اور انہیں مبلغ اسلام بنا کے آزاد کر دیا۔ تو امام سجاد کا پیغام چلتا رہا، ان کا سسٹم چلتا رہا، نظام چلتا رہا۔ ہم سب امام سجاد کے ماننے والے ہیں، ہم سب کربلا سے درس لے رہے ہیں، تو ہمارے پیغام نہیں رکنے چاہیے۔ ہم طریقے بدل دیں گے، ہم انداز بدل دیں گے، مجلسیں تو ہو ہی رہی ہیں، ان مجلسوں کے ذریعے سے پیغام دیتے رہیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر ہمارے لیے کچھ ایسے الفاظ نازیبا کہے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہوگا، احتجاج کرنا ہوگا، سامنے آنا ہوگا۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں، مردہ قوم نہیں ہیں، کربلا کے توسل سے ہم زندہ قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں جسے حیات جاوید عطا ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کا بیدار ہونے کا ثبوت پیش کریں گے، اور ہمارے خلاف اگر کچھ کہا گیا تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ لیکن ہم کائنات کو سسٹم اہل بیت نے عطا کیا، اس سسٹم کے تحت بتانا چاہتے ہیں کہ اس نظام اور سسٹم کے تحت اس پابندیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم غم حسین منائیں گے، پیغام حسین دیتے رہیں گے۔ پیغام حسین دینے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔